الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے ایک بہت بڑے نیک بندے نے فرمایا کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھنے آیا، جب جانے لگا میرے ساتھ ایک مولانا ہو گیا، وہ بھی میرے ساتھ آ رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، وہ آتے رہے، لیکن بعد میں دیکھا ان کے ہاتھ میں جوتا ہے۔ اس زمانے میں چپل کی جگہ کڑاؤں میں استعمال ہوتا تھا، لکڑی کا ہوتا تھا، جیسے لکڑی کا چپل ہے، جوتا ہے، کڑاؤں ہے۔ تو میں نے دریافت کیا، کیا بات ہے آپ ننگے پیر چل رہے ہیں اور چپل کڑاؤں ہاتھ میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، یہ چلتے چلتے اس لکڑی میں جہاں انگلی پڑتا ہے وہ گھس گیا تھا، گڈھا بن گیا تھا، اور اس میں پیر پین کر چلو اس گڈھے میں انگلی جاتی ہے، تکلیف ہوتی۔ اس وجہ سے میں نے ہاتھ میں دے دیا، مگر اس اللہ کے بندے نے یہ بتانے کے بعد پھر بتایا، یہ کہا کہ چلتے چلتے میرے چپل میں، میرے جوتے میں یا کڑاؤں میں اثر تو پیدا ہو گیا، گڈھا پڑ گیا انگلی کا، لیکن میں آپ کے خدمت میں آتے آتے کئی سال ہو گیا، لیکن بظاہر کوئی اثر مجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ دیکھا، سوچا، یہ ہر ایک کے دل میں کم و بیش کچھ نہ کچھ اس کا خیال آتا رہتا۔ تو اس بزرگ نے فرمایا، یہ خیال آپ کو جو آیا کہ یہاں آنے کے بعد اثر نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی آیا تھا یا یہاں آنے کے بعد ہوا؟ انہوں نے کہا یہاں آنے کے بعد ہوا۔ تو یہاں آنے کے بعد ہونا، اثر نہ ہونا، یہ اثر کا نہ ہونا یا اثر کا ہونا ہے؟ سمجھا؟ یہ اثر نہ ہونے کا جو آپ کو اثر ہوا، اثر نہ ہونے کا جو آپ کو محسوس ہوا، یہ اثر نہ ہونا، یہ اثر ہونے کی علامت ہے۔ یہاں آنے کے بعد دل میں کچھ نہ کچھ اثر پیدا ہوتا ہے، وہ میرے اندر وہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ دوسرے لوگوں کو تو پیدا ہو رہا، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے، لیکن میرے اندر کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا حضرت نے کہ دیکھو، تم کو جو یہ عدم محسوس، احساس کا عدم ہو رہا ہے، یہ وجود کی علامت ہے، یہ اثر ہو رہا ہے۔ ایک بچے کو دیکھو، اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک بچے کو دیکھو، بچے ہر دن بڑھتا ہے، یعنی ایک دن بڑھتا ہے، دوسرے دن نہیں بڑھتا، دوسرے دن بڑھتا ہے، تیسرے دن نہیں بڑھتا، ہر دن بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، مگر تم کو محسوس ہوتا ہے کہ بچہ بڑھ رہا ہے، یہ پودا بڑھنے کی طرف۔
دیکھو محسوس نہیں ہوتا. تو بعض چیزیں بڑھنے کے بارے میں محسوس ہونا شرط نہیں، محسوس ہوئے بھی بغیر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح دیکھ لو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، قرآن حدیث کی باتوں کا سننے سے اثر پیدا ہونا، یہ بعض دفعہ اپنے کو معلوم ہوتا ہے کہ اثر پیدا نہیں ہو رہا لیکن اثر پیدا ہو رہا ہے. جیسے ایک بچہ دیکھنے سے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا حالانکہ بڑھ رہا ہے. یہ ایسا نیکی کی علامت اور نیکبختی کی علامت ہے. مجھے اندر کیوں احساس نہیں ہو رہا، میں کیوں پیچھے ہوں، دوسرے لوگ تو آگے آگے ہیں، میں پیچھے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہوں. یہ احساس نہ ہونا، یہ احساس ہونا، دیکھو ہونا نہ ہونا دونوں ایک جیسا نہیں بلکہ ہونا ہی ہے. یہ ہوتا ہے جب تم اسی طرح آتے رہو گے، جاتے رہو گے، آتے جاتے رہو گے، اس میں مداومت اختیار کرتے رہو گے، تمہارے دلوں میں اس کا اثر پیدا ہوتا چلا جائے گا اور بعد میں محسوس بھی ہوگا، بعد میں محسوس بھی ہوگا. آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے یہ اثر. نیکیوں کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. فسق کا فجوری، گناہ اور معصیت کا اثر جلدی ہو جاتا ہے. وجہ کیا؟ سن لو. نیکی، فیصلہ، قرآن حدیث یہ بڑا شرم حیا کی چیز ہے. نیکی، فیصلہ، قرآن حدیث یہ بڑا شرم حیا کی چیز ہے. شرم حیا کی چیز جلدی سے ایک دم کسی کے اندر گھس نہیں جاتی. شرم حیا والے ایک دم گھر کے اندر فوراً دروازے سے اندر نہیں آتا. بے حیا دیکھ لو، بے شرمی کو دیکھ لو، آوارہ لڑکے کو، آوارہ لڑکیوں کو دیکھ لو، آوارہ آدمی فرد کو دیکھ لو، وہ فوراً گھس جائے گا. دیکھا یہ شرم حیا کی چیز ہے. دین، نصیحت، قرآن اور حدیث، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات، یہ نیکیوں کے اڈے ہیں، یہ نیک کے مرکز ہے، اللہ کے رضا کی جڑ. تو یہ ایک دم اپنا اندر اثر نہیں کرتا، یہ رفتہ رفتہ اثر کرتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے گا، خود بھی اپنے کو محسوس ہوگا. ایک وقت کے بعد خود اپنے کو گھر میں محسوس ہو جائے گا. بسیار سفر باید تا پختہ شود خان. فارسی میں ایک مقولہ مشہور ہے، صوفی نشود صافی تا در نہ کشد جامی، بسیار سفر باید تا پختہ شود خامی. خامی اپنے اندر نظر آنے کے لیے اپنے اندر کچھ وقت چاہیے اور اس کا شروع میں احساس ہوگا. احساس اس طرح ہوگا کہ میرے اندر یہ خامیاں دور کیوں نہیں ہو رہی ہے. میرے آنکھوں سے جو گناہ ہوتی تھی اب بھی گناہ ہو رہی، اور جو کانوں سے گناہ ہوتا تھا اب بھی ہو رہا ہے، زبان سے جو ہوتا تھا بے احتیاطی اب بھی ہو رہی ہے، ہاتھ پیر سے جو ہوتا تھا اب بھی ہو رہا، مجلس میں بھی آ رہا ہوں. کیا بات ہے، احساس نہیں ہو رہا، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، اس کے اندر کوئی مفید اثر نظر کیوں نہیں آ رہا. یہ نہ آنے کا احساس ہونا یہ شہادت بندی اور نیک بختی کی علامت ہے.
اسی کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھے نیک بخت بنا نیکی سے، تقوا سے، اسعدنی بتقواک، آپ کے تقوا سے مجھے نیک بخت بنا دی، آپ کے تقوا اختیار کرو، گناہ مجھ سے چھوٹ جائے، آنکھوں کے گناہ ہو، اعضاء جوارے کے گناہ ہو، باطنی گناہ ہو، ان سے میں محفوظ ہو جاؤں، تقوا اختیار کر کے اس کے اللہ تعالیٰ، اے اللہ میرے اندر توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ توفیق کی دعا کے لیے رسول اللہ نے دعا فرما دیا، اندازہ لگاؤ رسول اللہ کو دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تقوا مجسم تقوا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اللہم اسعدنی بتقوا، اور آگے فرمایا ولا تشقنی بمعصیت، اے اللہ معصیت سے مجھے بدبخت نہ بنا۔ معصوم ہو نہ ہو، انسان اگر تقوا کے لائن میں موجود ہے تو نیک بختی کے لائن میں موجود ہے، یہی اللہ کی توفیق۔ معصوم ہو نہ ہو، بدبختی کے لائن کے اندر پڑ گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے نحوست کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ہے حفاظت فرمائے۔ تو لائن کو دیکھو، لائن کو دیکھو، ساتھیوں کو دیکھو، کس کے ساتھ چل رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو۔ کسی عربی نے کہا وَلَا تَسْأَلْ عَنِ الْمَرْءِ وَابْصِرْ قَرِينَهُ، کیا کہا؟ وَلَا تَسْأَلْ عَنِ الْمَرْءِ وَابْصِرْ قَرِينَهُ، وَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْقَرِينِ يَقْتَدِي، إِنْ كَانَ ذَا شَرٍّ فَجَانِبْهُ سُرْعَةً، إِنْ كَانَ ذَا شَرٍّ فَجَانِبْهُ سُرْعَةً، وَإِنْ كَانَ ذَا خَيْرٍ فَقَارِنْهُ تَهْتَدِي۔ دیکھا، لوگوں سے یہ نہ پوچھو یہ آدمی کیسا ہے، اسے ملنے جلنے آنے جانے والوں کو دیکھو وہ کیسے ہیں، اسے ملنے جلنے والے آنے جانے والے جیسے ہوں گا یہ بھی اسی طرح ہوگا۔ کیوں؟ وَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْقَرِينِ يَقْتَدِي، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کا اقتدا کرتا ہے۔ ایک مزاج والا دوسرے مزاج والے کے ساتھ ملتا جلتا رہتا ہے، مزاج جب مل گیا اس کے صحبت میں، اس کے ساتھی میں، اس کے رفاقت میں ہو گیا، اب یہ مزاج کے اعتبار سے جب مزاج میں بن گیا، اب مزاج والے کو دیکھو وہ ذات و قوا ہے، یہ ذات فجور ہے، اس کا فجور والا ہے یا تقوا والا ہے۔ اگر تقوا والا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تقوا والے کے ساتھ ملا دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں موقع شام میں آیا، عرب ممالک مدینہ منورے سے، وہاں کسی کو جانتا وانتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو۔ میں نے نماز پڑھی، دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یہ حدیث کی عبارت ہے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ میں یہاں کا انجان آدمی ہوں، نہ مجھے کوئی جانتا نہ میں کسی کو جانتا ہوں، مجھے دینی استفادہ کے لیے میں آیا ہوں، لہذا جلیس صالح عطا فرما، ایک نیک بندے کی صحبت عطا فرما۔
تو وہ جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی جا کر بیٹھا. اتنے میں ایک آدمی آیا تو انہوں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ سب نے کھڑے ہو کر مجھے تعظیم کی. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بڑے بزرگ ہیں. کہتے میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ان کو میں نے خوشخبری سنا دی. میں یہاں آیا مدینہ کا آدمی ہوں, یہاں کسی کو جانتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا. میں 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو اللہم یسر لی جلیسا صالحا. یہ بھی یاد کر لو سننے والوں, اے اللہ مجھے جلیس صالح عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت مجھے عطا فرما دیا. میں شکر ادا کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے میں نے یہ دعا کی ہے آپ کے حق میں غائبانہ طور پر. تو انہوں نے کہا بہت اچھا کیا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. واقعی کو نے حقیقت کے مطابق معاملہ کیا. انسان جب کسی سوالے کے مجلس میں آتا جاتا ہے, سوالے افراد کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اس کا وجود والوں سے نہیں ملتا جلتا, یہ اس کے نیک بختی کے علامات ہے. اسی کو فرمایا اللہم اسعدنی بتقوا. اے اللہ تقوا سے, اس کو فجوری سے, گناہوں سے بچتے ہوئے میری زندگی نصیب فرما. تقوا سے کیا مطلب؟ المتقی من یتقی من الشرک والمعاصی. شرک, معصیت, کبائر, صغائر, مشتبہات, انہی چیزوں سے بچنے کا نام ہی تقوا ہے نا. اللہ ان تقوا کے مدد سے مجھے نیک بخت بنا دے تاکہ میں کسی حالت میں کفر شرک میں, بدعت میں, معصیت کبیرہ میں, صغیرہ میں, مشتبہات میں مشغول نہ ہو جاؤں, متصل نہ ہو جاؤں. اور معصیت کے اندر جب انسان لگ جاتا ہے, جیسے کل بپرسو بتایا تھا معصیت کے کتنے برائیاں ہیں, کون 10, کسی کو یاد ہے؟ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے سناؤ. سر بولنے والے بھی بول رہے ہیں. نمبر 1 علم سے محرومی, نمبر 2 رزق کی کمی, نمبر 3 علماء و صلاح سے وحشت آنا, نمبر 4 معاملات میں مشکلات, نمبر 5 قلب میں ظلمت, نمبر 6 طاعت سے محرومی, نمبر 7 عمر کا گھٹنا, نمبر 8 دوسری معصیتوں کا سبب بننا, نمبر 9 گناہ کی برائی دل سے نکلنا, نمبر 10 عقل میں قصور آنا. بارک اللہ زادک اللہ فی علمک و عملک. ان باتوں کو خیال رکھو بزرگوں کے باتوں کو, اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا. جیسے بزرگوں نے بولا دین آتا ہے کہنے سننے سے, کہنے والا کہتا رہے, سننے والا سنتا رہے, ہے نا. کہنے سننے سے تو بات آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے. جب انسان نیک باتوں کو کان میں لے لیتا ہے تو کان کے نلکی سے اندر دل میں بات بیٹھ جاتی ہے, اتر جاتی ہے, بات اترتی ہے. مگر اس کے لیے صبح سے بیٹھنا پڑتا ہے, کھڑا رہنے سے کام نہیں ہوتا, بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ بات بھی بیٹھ جائے. کبھی نے کسی سے پوچھا بھائی تم جب کوئی سوال کرے تمہارا ایمان کھڑا ہے یا بیٹھا ہے, کیا جواب دو گے؟ کہتے بیٹھا. کیوں؟ کھڑا ہونے والا جلدی جلدی نکل جاتا ہے, بیٹھنے والا اطمینان سے رہتا ہے. میرے دل میں ایمان مطمئن ہے. وقلبہ مطمئن بالایمان, جو قرآن کریم میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دلوں میں بشاشت کے ساتھ مطمئن کر دیا. جب وہ مطمئن ہے جلدی سے نکلے گا نہیں, بڑی مشکل پڑے گا, مشکل اختیار کرنا پڑے گا, مشکل پیش آنا پڑے گا, پھر شاید نکلے, ورنہ خود نکل جائے گا, پھر بھی ایمان نہیں نکلے گا.
حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، رسول اللہ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہے۔ حضرت سمیہ اور سب سے پہلے جو اسلام میں شہید ہوئی، ابو جہل نے پرچہ مارا تھا، ان کا لڑکا ہے، ان کا صاحبزادہ ہے، رسول اللہ کے بڑے پیارے صحابی ہے، کم عمر کے لڑکے، سب نے ہجرت کر دی، یہ رہ گیا۔ لیکن دل میں احساس ہوتا رہا، دیکھو سب ایمان والے نکل رہے ہیں، میں کیوں یہاں پڑے رہوں کفاروں کے درمیان، مشرکین کے درمیان، بتوں کے درمیان، ان کو کیوں لات نہ مارو۔ ایک دن اس غیرت نے یا شوق نے اس جذبے نے مجبور کر دیا، مجبور کر دیا۔ اس وقت تو کافر تلاش کرتے تھے، جو بھی مسلمان ہونے کے لیے مدینہ منورہ جاتے اس کو پکڑے مارے، اس کے پیچھے بھی آدمی ہو گیا، چنانچہ پکڑا گیا، پکڑ کر ہلکے سا مختصر کنویں میں لے گیا، پانی میں ڈوبو کر کلمہ کفر پڑھنے کے لیے کہہ دیا، کہو کلمہ کفر، ایمان سے مرتد ہو جاؤ ورنہ تمہارے بچاؤ نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بندہ مر تو سکتا ہے مگر کلمہ کفر کہہ نہیں سکتا، یہ بندہ خدا جب ایمان لے آ جائے، اس کی بشاشت دل میں داخل ہو گئی تو یہ مر تو سکتا ہے، کلمہ کفر نہیں۔ کلمہ کفر اگر پڑھے گا بھی یہ ظاہر سے پڑھے گا، باطن میں اس کا اثر نہیں کرے گا۔ اسی پر آیات اتری، ومن کفر فقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرع بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ دیکھا ایمان والے، نیک کام کرنے والے، اللہ کے نیک بندے جب نیکی میں آ جاتا ہے، نیک کام میں شریک ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ اس کے اندر اس کے اثرات پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس سے وہ نکل نہیں سکتا۔ داخل ہونے میں تو اس کو دیر لگے گی، جیسا ابھی بتایا کہ جلدی داخل نہیں ہو سکے گا۔ نیکیاں بڑا شرمیلی چیز ہے، شرم حیا کی چیز ہے، لیکن جب شرم حیا داخل ہو جاتی ہے تو شرم حیا نکل نہیں سکتی، نکلتی نہیں۔ اذا دخل بشاشۃ القلب، حدیث میں آیا بشاشۃ الایمان، ایمان کے بشاشت جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر لا یرتد، یہ واپس نہیں ہوتا، یہ واپس نہیں ہوتا۔ وہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو نیک صحبت کی جو توفیق عطا فرما دی، اس کو توفیق سمجھو، اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھو۔ توفیق کے معنی کیا؟ شرع تعظیم وغیرہ میں تم پڑھ چکے ہو، اسباب خیر کا مہیا ہو جانا۔ توفیق کا معنی یعنی گردن دبا کر کوئی چیز دے دینا، جس کو کہتے ہیں چھت پاڑ کر دینا، وہ توفیق نہیں۔ تو اسباب خیر آپ کے سامنے کر دیا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سونا ہے، اور دیکھ لیا یہ انگارہ ہے، آپ سمجھ کر کسی کو پکڑ لو، یہ تمہاری توفیق۔ اگر تو نے سونے کے ڈلیا کو سمجھ لیا، تمہارا سعادت ہے، بختی ہے۔ اگر تو نے انگارہ کو پکڑ لیا، تمہارے لیے بدبختی۔ تو توفیق اللہ کی توفیق، اللہ کی توفیق، توفیق یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے جو نیک بختی کے اسباب ہے، اس اسباب خیر کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اس اسباب خیر میں مشغول ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ اللہ تعالیٰ پیدا نہ کر دینا، رکاوٹ سے حفاظت فرما دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نیک بخت بنانے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ
मिला दिया, आने जाने की तौफीक अता फरमा दिया। समझो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये खैर है, खैर है। इसी खैर को दूसरे लफ्जों में अकाबिर की जुबान मुबारक से जो निकला वो भी बताता रहता हूँ। यह तौफीक अल्लाह की तरफ से मेहमान है, या अल्लाह ने मेहमान भेजा, इसके कदर करो। अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दिया नेक काम की, नेक सुहबत की, कुरान हदीस से फायदा उठाने की, है ना। तो ये अल्लाह की तरफ से एक मेहमान है, अल्लाह ने मेहमान भेजा। तो जो मेहमान भेजा तो भेजने वाला देखता रहेगा मैंने जो मेहमान भेजा उसे क्या मामला करता है, अच्छा सलूक करता या बदसलूकी करता, ये देखेगा देखेगा। जैसे कल भी यहाँ बताया था, है ना, एक कबीला आया बनो तमीम का, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम आगे ईमान ले आए। रसूलल्लाह ने मरहबा कहा। मरहबा कहने के बाद फरमाया कि आप दीन के काम ले लो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ताज़ा ताज़ा कुफर से, शिरीक से, बेदीनी से आया हुआ है और भूखा प्यासा है, तो उन्होंने कहा कोई खाने पीने के लिए भी दे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अच्छा नहीं लगा। ईमान के अंदर जब दाखिल हो गया, हमारे पास आ गया मरकज ईमान में, मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह के रसूल के पास, इसको खिलाए पिलाए भूखा प्यासा कैसे रखेगा, इसको सवाल करने की जरूरत ही क्या, इसको क्यों मुकद्दम किया, इसको ख्वाहिश को क्यों इजहार किया, दुनिया की रग़बत की तरफ क्यों रग़बत दिलाया, अच्छा नहीं समझा। शुक्र। कुछ देर के बाद एक और कबीला आया, वफद आया, वो अशारियों का आफद है कबीला। ये अशारिया ये अहले इल्म मशहूर है, अबू मूसा अशारी सरजना है इनका। उनका वफद आया, उन्होंने कहा हमने ईमान लाया व सलमना। रसूलुल्लाह मरहबा कहा और कहा देखो ईमान और इस्लाम की बातें ले लो। उन्होंने फौरन कहा इसी के लिए तो आया या रसूल अल्लाह, ईमान और इस्लाम लेने के लिए। तो बड़ा खुश हुआ। तो उन्होंने अवामिर बताया, नवाही बताया, 4 चीज़ों के हुक्म देने का बताया, 4 चीज़ों से रोकने को बताया, और कहा इसको ले लो अपने कबीले में जाओ। देखो ये दीन की जज्बा, दीन की ख्वाहिश, दीन का शौक, यह खुदावंद करीम की तरफ से यह अजीम तर एक मेहमान है। लिहाजा जब भी इस मेहमान को देखो, जब भी इस मेहमान को पाओ तो इसका कदर करो, इसके कदर करो। कदर करने की सूरत इसकी यही है कि उसके मुताबिक अमल करने में देर न करो, उसके मुताबिक अमल करने में देर न करो, लाइटाला न करो। तो जितना जल्दी हो सके पकड़ लो, वरना मौका से आपका हाथ मौका से निकल जाएगा। ये मौका दिया, अल्लाह ताला हर वक्त मौका नहीं देता, जब दिया मौका फायदा उठा लो, जब दिया मौका दिया फायदा उठा लो। बच्चे पढ़ो तमत्तउ من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. नजद के इलाके से एक काफिला जा रहा। काफिला के सरदार ने जब नजद के इलाके में दाखिल हो गया तो ऐलान किया अपने काफिला वालों को, तमत्तउ मिन शमीम आरार नजदी, कि यहाँ पर नजद के आरार फूल मौजूद है, उनसे खुशबू आ रही है, तमत्तउ इससे फायदा उठाओ। नजद में एक किस्म का पौधा है फूल का, खुशबू महकती है, दिन में, रात में नहीं महकती। जैसे रात के रानी रात में महकती है, दिन में नहीं महकती। ये आरार फूल नजद का है, का खासा यही है, दिन में महकती है और रात में नहीं महकती, शाम को। तो उन्होंने कहा
دیکھو فائدہ اٹھاؤ، نجد کے علاقے کے آرار پھول سے فائدہ اٹھاؤ، خوشبو لے لو، تمتعو من آرار شمیم آرار نجدی، نجد کے علاقے کے جو آرار پھولا ہے اس سے جو بو آ رہی ہے خوشبو، اس سے اس شمیم سے خوشبو سے تمتعو فائدہ حاصل کر لو۔ وما بعد العشیۃ من آراری، جب عشیہ ہو جائے گا، شام ہو جائے گا، اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی، لہذا خوشبو موجود ہوتے ہوئے فائدہ اٹھا لو، خوشبو موجود ہوتے ہوئے فائدہ اٹھا لو۔ تو اسی کو اکابر نے فرمایا، جو بات ہم نے ایک بہت بڑے اللہ والے کی ذکر سے شروع کیا تھا، وہ گندا پڑ گیا تھا کھڑاؤں میں، چپل میں، اثرات نظر نہیں آ رہا، تو اثرات یہ نظر آنے کے بیانات ہے اور باتی ہے۔ دیکھو ہر چیز نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی، ہوا نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرے کو دیکھ کر ہوا پتہ چلتا ہے، جسم میں لگ کر پتہ چلتا ہے، ورنہ نظر سے دیکھ کر پتہ نہیں چلتا۔ ہر چیزوں کے احساس کا طریقہ کار الگ الگ ہے، ہر چیزوں کے احساس کا طریقہ کار الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقہ کے مطابق احساس پیدا کر کے اس کے مطابق اس احساس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ ایسے نہیں احساس ہی مر گیا اس کا، وہ تو مردہ، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں ہے، سب نہیں کے اندر رہ جائے گا، وہ تو نہیں کے اندر ہو جائے گا، ہے کے اندر کیسے آئے گا، کیسے آئے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دیا، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔